السلام علیکم، ایم ماریہ اینڈ ویلکم ٹو ایم آر کے وک فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑا افسوسناک جو واقعہ ہے وہ کراچی کے ڈیفنس فیز 6 میں نماز جنازہ کے دوران پیش آیا ہے۔ جو سینئر وکیل ہیں خواجہ شمس الاسلام، ان پر نماز جنازہ کے دوران جو ہے وہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور وہ اس قاتلانہ حملے میں جو ہے وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ جو کراچی کے معروف تاجر ہیں مزمل پراچا، ان کا آج ڈیفنس فیز 6 میں نماز جنازہ تھا، اور جو نماز جنازہ ہے اس کے لیے یہ جو سینئر وکیل ہیں وہ اپنے بیٹے کے ہمراہ، کیونکہ ڈیفنس فیز 6 میں ہی رہتے ہیں، رہائش پذیر ہیں، تو وہاں پر یہ گئے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ اور جو یہ وکیل ہیں خواجہ شمس الاسلام، یہ کہا جا رہا ہے کہ آخری صف میں کھڑے تھے اور اسی دوران جو ہے نماز جنازہ کے دوران ہی جب نماز ادا ہو رہی تھی تو اس کے دوران ہی جو مجرم ہے انہوں نے ان پر فائر کیا، اور فائر کرنے کے بعد وہ بائک پہ بیٹھ کے فرار ہو گئے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج جو پولیس نے حاصل کی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم جو ہے وہ انتظار میں تھے کہ کب یہ آئیں گے خواجہ شمس الاسلام، اور وہ تاک لگائے بیٹھے تھے۔ جیسے یہ آئے ہیں نماز سٹارٹ ہوئی ہے اور اسی کے دوران جو ہے ان کے بیٹے اور ان پر جو ہے وہ ملزموں نے فائرنگ کی ہے، اور فائرنگ کرنے کے بعد وہ بائک پہ بیٹھ کے شلوار قمیض میں یہ ملبوس تھے، فیس پہ ماسک تھا، اور وہ فرار ہو گئے۔ اور وہیں پہ جو ہے یہ کہا گیا کہ ان دونوں باپ بیٹا کو ہسپتال لے جایا گیا، اور جو خواجہ شمس الاسلام ہے جو سینئر وکیل ہیں جیسے کہ میں نے کہا، تو وہ ان کو یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اور پولیس نے یہ کہا ہے کہ ان کی جو گولی ہے وہ سینے سے لگ کے چیر کے گئی ہے، پار ہو کے گئی ہے، جس سے جو ہے یہ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ان کے بیٹے جو ہے جو بیٹا ساتھ تھے ان کے پیٹ میں گولی لگی ہے، اور وہ جو ہے ہاسپٹل میں اس ٹائم ان کی ٹریٹمنٹ جاری ہے، لیکن جو والد ہیں ان کے بچے کے تو وہ جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں۔ بڑے سینئر جو ہیں یہ وکیل تھے، اور بڑے دلیر قسم کے، بڑے بریو قسم کے، بڑے جو ہے انٹیلیجنٹ قسم کے یہ سینئر وکیل تھے۔ کراچی میں اپنی پیشہ ورانہ جو ہے خدمات سر انجام دے رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ جو خواجہ شمس الاسلام ہیں وہ کریمنل اور سول کیسز کو دیکھتے تھے، ساتھ ساتھ ہائی پروفائل کیسز بھی جو ہیں وہ اس کو بھی یہ ڈیل کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ زمینی جو تنازع ہوتا تھا وہ مقدمات بھی یہ دیکھتے رہتے تھے۔ ان کا مزاج کہا جاتا ہے کہ کافی جو ہے وہ سخت قسم کا تھا، کورٹ میں جو ہے ان کی کافی گرما گرمی ہوتی رہتی تھی، اور پولیس کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا جو ہے R18 پہ مقدمہ بھی درج تھا، پولیس کے ساتھ بھی ہاتھا پائی ان کی ایک کیس اور اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے 2019 میں ان کے ڈرائیور کا جو ہے وہ قتل ہوا تھا، اور وہ یہ ساتھ یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ جو مقتولین ہیں انہوں نے الزام بھی خواجہ شمس الاسلام پہ عائد کیا تھا کہ جو مرڈر ہوا ہے وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ خیر اس کے بعد ان کا کیس چلا، اور پہلی جو پیشی اس میں مجسٹریٹ نے جو ہے ان کو کلین چٹ دے دی تھی، ان کی رہائی جو ہے وہ رہائی کا حکم جاری کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے یہ کہا گیا کہ ان پر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ نومبر 2024 میں قاتلانہ حملہ بھی ہوا ہے ان پہ، ان کے بازو پہ جو ہے وہ گولی بھی لگی تھی، خیر ان کی ٹریٹمنٹ بھی اس کے بعد ہوئی۔ تو مختلف قسم کے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو تنازع ہیں وہ چلتے رہتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پولیس نے انویسٹیگیشن بھی کی ہے، اور انویسٹیگیشن کرنے کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ جو مجرم ہے اس کا سراغ لگا لیا گیا ہے، اور اس کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے۔ اور کہا جاتا ہے پولیس نے کہا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر کے ملزم کی شناخت حاصل کر لی ہے۔ پولیس کے مطابق خواجہ شمس الاسلام کا قاتل ان کے سابق محافظ کا جو بیٹا ہے وہ تھا، اور ان کا نام جو ہے وہ عمران آفریدی بتایا جا رہا ہے، جس کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ شہر کے داخلی خارجی راستوں پر جو ہے وہ ناکہ بندی لگا دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ اس مجرم کے حوالے سے جو ہے انفارمیشن بھی شیئر کر دی گئی ہے مختلف ناکوں پر۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کہا جاتا ہے کہ عمران جو ہے وہ موجودہ پتہ جو ان کا بتایا جاتا ہے وہ کلفٹن سول لائن کا رہائشی ہے۔ ملزم کی تصاویر اور دیگر تفصیلات مختلف ناکوں تک جو ہے وہ پہنچائی گئی ہیں۔ جو سی ٹی ٹی ہے اس کے انچارج راجہ عمر خطاب نے کہا
کہ ممکنہ طور پر واقعہ جو ہے وہ ذاتی رنجش کے حوالے سے دشمنی لگتا ہے ان کے ساتھ، کہ کوئی دشمنی چل رہی تھی خواجہ شمس الاسلام کے ساتھ، ان کے جو محافظ کا بیٹا ہے، تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ نماز جنازہ کے دوران جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ تو خیر یہ ایک افسوسناک واقعہ ہم نے آج دیکھا کراچی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک دوسری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ سب کی نظریں جو ہیں وہ اس ٹائم عمران خان کی رہائی کے اوپر ہیں، ان کی رہائی کے لیے جو بھی ممکنہ کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عمران خان کے بیٹوں کا اس ٹائم ذکر بڑا جو ہے ان کا بڑا عام ہوا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے انتظار کی گھڑیاں جو ہے وہ یہ گنی جا رہی ہیں کہ کب ختم ہوگی اور کب ان کے بیٹے پاکستان آئیں گے اور کب وہ اپنے والد سے جو ہے وہ ملیں گے۔ تو عمران خان کے جو بیٹے ہیں ان کے حوالے سے علیمہ خان نے ایکس پر اپنا پیغام جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ جو عمران خان کے دونوں بیٹے ہیں، جو قاسم خان اور سلیمان خان، ان کے ویزوں کے لیے جو ہے وہ جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے ان سے رجوع کر لیا گیا ہے۔ ایکس پر جو ہے وہ پیغام دیتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ سلیمان اور قاسم نے چند روز قبل ہی لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں ویزے کی جو درخواستیں ہیں وہ جمع کرائی ہیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ ویزوں کے اجراء کے لیے اسلام آباد میں وزارت داخلہ جو ہے ان کی منظوری کا انتظار ہے، اور جیسے ہی وزارت داخلہ کی منظوری کے بعد جو ہے وہ ویزا جاری ہوگا پاکستان کے لیے، ان کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ روانہ ہو جائیں گے۔ خیر عمران خان کی بہن کے بقول پاکستانی ہائی کمیشن لندن نے درخواستیں وصول کرنے کے بعد متعلقہ حکام جو ہے ان کو آگاہ کر دیا ہے۔ سلیمان اور قاسم ویزے کے منتظر ہیں اور وزارت داخلہ سے منظوری کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ تو عمران خان کے بیٹے جو ہے وہ پاکستان آنے کے لیے ان کا جو پروسیس ہے ویزوں کا وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ وزارت داخلہ جیسے ہی ویزوں کا جو ہے وہ اجرا کریں گے، اس کے بعد جو ہے عمران خان کے بیٹے پاکستان کے لیے جو ہیں پھر وہ ڈیٹ اناؤنس ہوگی کہ وہ کب پاکستان کے لیے اپنی فلائٹ پکڑ کے آ رہے ہیں اور عمران خان سے کب اڈیالہ جیل میں ملاقات کر رہے ہیں۔ خیر یہ بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ، اس کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے۔ گزشتہ روز کے الیکٹرک کے سی او کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی تھی مونس الوی کے حوالے سے کہ انہوں نے جو ہے خاتون کو ہراساں کیا تھا اور ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہ ریمارکس بھی سامنے آئے تھے کہ جو متذب اعلیٰ سندھ کے مطابق کے الیکٹرک کے سی او مونس الوی پر جو ہے خاتون کو ہراساں کرنے کے الزام میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ 1 ماہ میں جو ہے جرمانے کی رقم جو ہے وہ عطا کریں۔ الیکٹرک کے سی او نے شکایت کنندہ کو ہراساں کیا اور ذہنی اذیت دی۔ یہ کہا گیا مونس الوی جرمانہ ادا نہ کریں تو منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد جو ہے ان کی ضبط کر لی جائے گی۔ مونس الوی نے اپنا موقف میں کہا تھا کہ انہوں نے پیشہ ورانہ تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ دیانتداری اور وقار کی اقتدار کو برقرار رکھا ہے۔ حالیہ فیصلہ انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوا ہے ان کے لیے، اور انہوں نے کہا انہوں نے پھر سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ صوبائی متعصب کے فیصلے کے خلاف وہ گئے تھے، اور آج جو ہے وہ ان کو مونس الوی نے اپنے وکیل بیرسٹر عابد زبیری کے املاک کے تحت عدالت میں آج پیش ہوئے ہیں۔ عدالت نے مونس الوی کو حکم دیا کہ وہ جرمانے کی رقم 25 لاکھ روپے ناظر سندھ ہائی کورٹ کو جمع کرائیں۔ اس کے علاوہ عدالت نے صوبائی محتسب اور شکایت کنندہ کو نوٹس بھی جاری کر دی۔ عدالت نے نماز میں کہا کہ صوبائی محتسب کا قانون کہاں ہے، تو خیر یہ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ مونس الوی کو جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ نے عہدے سے ہٹانے کا جو فیصلہ ہے صوبائی محتسب کا، وہ فیصلہ جو ہے وہ معطل کر دیا ہے۔ تو خاتون کو ہراساں کیا گیا ہے اور پھر بھی جو ہے وہ کلین چٹ ان کو مل جاتی ہے۔ خاتون کو ہراساں کرنے کے الزام میں بھی جو ہے یہ کلین چٹ ان کو مل رہی ہے اور اپنے عہدے پہ جو ہے یہ واپس جو ہے فائز بھی ہو رہے ہیں۔ خیر انہی سب ڈیولپمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ لوگ سے اجازت چاہوں گی، ملاقات ہوتی ہے نئی ولاگ میں، انٹل دین اللہ حافظ۔